میاں سے زیادہ میاں کا غلام یا پھر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا تھا، لیکن اس کا حقیقی مطلب مجھے ابھی ابھی چند دن پہلے ہی معلوم ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے انجانے میں کسی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ خیر، ہوا کچھ یوں کہ چند دن پہلے میرے محترم بھائی فرقان قریشی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں انہوں نے ہاروت اور ماروت کے علم کے بارے میں بات کی تھی اور مختلف قسم کی روایات اور واقعات بھی بتائے، اور جواب میں نے ان کی علمی انٹرپریٹیشن کی غلطی نوٹ کی اور ان کو رپلائی بھی کیا، اور یہ وعدے کیا کہ ہاروت اور ماروت کے پاس جو علم تھا اس کے بارے میں یہ روایات اور واقعات غلط ہیں اور قرآن سے ٹکرا رہے ہیں اور فرشتوں کی نیچر اور ان کی طبیعت سے بھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ مجھے علمی جواب دیا جاتا، ان کی ویورز نے یا پھر یہ کہہ لیں کہ ان کی یوٹیوب فیملی میں چند ایسے لوگ تھے جنہوں نے میری ویڈیو کو پورا سنے بغیر میرے کمنٹ باکس میں ایک قسم کا مچھلی بازار گرم کر دیا، یا پھر یہ کہہ لیں کہ دھینگا مٹھی شروع کر دی۔ اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہے ہیں، خصوصاً فرقان قریشی بھائی کی یوٹیوب فیملی میں سے، میری ان سے التماس ہے کہ پہلے میری پوری بات سنیں، اس کے بعد آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ جو کچھ بھی کہیں گے اور میں اس کا احترام کروں گا، کیونکہ آپ ان کی بات گھنٹوں سنتے ہیں اور میں بھی ان کی یوٹیوب فیملی ممبر ہوں اور ان کی بات سنتا ہوں، لیکن اختلاف تو اختلاف ہے۔ تو علمی تقاضا یہ ہے کہ مد مقابل کی بات کو بھی پورا سنا جائے، اس کو تسلی سے دیکھا جائے۔ اب یہاں فرقان بھائی میں ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوں، یقین جانیے میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں اور میں آپ کو شروعاتی دنوں سے ہی فالو کر رہا ہوں، لیکن آپ کی لاکھوں کی یوٹیوب فیملی میں جن میں بھی شامل ہوں، شاید چند لوگ ہوں گے جو علمی ذوق رکھتے ہوں گے، زیادہ لوگ بس مسالے دار معلومات کا ذوق رکھتے ہیں، کیونکہ علمی ذوق رکھنے والا شخص تنقید برداشت کرتا ہے اور اختلاف رائے کو پوری پوری عزت دیتا ہے اور اس کا جواب دلائل سے دیتا ہے، اور جہاں کہیں اس شخص سے انجانے میں غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح کرتا ہے۔ لیکن شاید آپ نے میری ویڈیو نہیں سنی اور میں نہیں جانتا کہ آپ کس طرح رسپانس دیں گے، لیکن یہ میرا یقین کہہ لیں یا پھر گمان کہہ لیں کہ آپ ایک علمی شخصیت ہیں، نہ کہ صرف معلوماتی ذوق رکھنے والی ایک شخصیت۔ اب اگر کوئی شخص آپ کی ریسرچ پہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے تو آپ کو کھلے دل سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کی اگلی ویڈیو کو چند نکات زیر بحث لانا چاہتا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن کے اندر ان کے جادو کی کئی اقسام ملتی ہیں، اور یہ کوئی ٹوپی سے خرگوش نکالنے والا جادو نہیں، بلکہ حقیقی نقصان پہنچانے والا جادو ہوتا تھا، کہ جس میں کسی چیز کی حقیقت تک بدلی جا سکتی تھی۔ نہیں بھائی، معارف القرآن میں یہ نہیں آیا، بلکہ معارف القرآن میں تو جادو کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدلنے کا انکار کیا گیا ہے، اور وہاں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 116 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں لفظ استعمال ہوئے ہیں سحروا اعین الناس، مطلب لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا گیا۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ جادوگر کسی چیز کی حیت اور اس کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں۔ میری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو کوئی حوالہ دے رہا ہے تو براہ مہربانی اس حوالے کو کراس چیک کر لیا کریں، نہ کہ اس کی علمی تحقیقات کو دیکھ کر اس کی ہر بات پہ اندھا یقین کر لیا کریں۔ ہاں، یہ مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب فرقان قریشی بھائی کئی ایسی کتابوں کا نام لیتے ہیں جن تک ہمارا ایکسیس نہیں ہے، جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ان کو کراس چیک نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن اور مشہور حدیث کی کتب کے حوالہ جات ہم چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی شخص چیک کر سکتا ہے، اور ان کے اکثر حوالہ جات پرانی کتابیں ہی ہوتی ہیں یا پھر ایسی شخصیات جن کا نام آج تک ہم نے نہیں سنا، تو ہم ان کو کیسے چیک کریں گے؟ یہاں یہ معارف القرآن کی بات کر رہے ہیں تو یہ جناب محمد شفیع عثمانی صاحب جو معارف القرآن کے لکھاری ہیں، ان کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جادوگر کسی چیز کی حقیقت اور اس کی حیت کو بدل سکتے ہیں۔ خیر، اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایمان لانے سے پہلے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر میں وہ کلمات پڑھنا چھوڑ دوں کہ جو میں حفاظت کے لیے پڑھتا ہوں، تو اپنے جادو کے ذریعے یہودی مجھے گدھا بنا دیں گے۔ دیکھیے بھائی، عربی زبان میں بلکہ کسی بھی زبان میں کسی چیز کی شدت کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات مبالغہ کیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا شخص اس چیز کی شدت کو سمجھ سکے، زیادہ تفصیل میں جائے بغیر یا سمجھائے بغیر۔ اور جہاں اس روایت میں محققین علماء کے نزدیک کعب الاحبار کا مقصد ان کے جادو کی شدت اور نقصان پہنچانے سے تھا، حقیقتاً گدھا بنا دینے سے نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی واضح آیات اور نصوص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص کسی بھی علم کی مدد سے کسی چیز کی حیت اور اس کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ تو یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کہ ٹرانسفیگریشنل میجک کی
وہی والی انتہائی طاقتور شکل استعمال کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کو زندہ سانپ بنا دیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے رسیوں کو سانپ نہیں بنایا تھا، بلکہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 66 کے مطابق ان کی رسیاں اور لاٹھیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسروں کو سانپ نظر آنے لگیں۔ مطلب ایک ایلیوژن کریٹ کیا گیا، ایک نظر کا دھوکہ کریٹ کیا گیا۔ حقیقت میں کسی چیز کو تبدیل کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جادوگر صرف دھوکہ کریٹ کر سکتے ہیں، کسی چیز کی جنس یا اس کی حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا تھا۔ تو جادوگر جان گئے تھے کہ حقیقت کو بدلنا صرف موسیٰ کا خدا ہی کر سکتا ہے۔ وہ ایمان لیا اس لیے کیونکہ اگر وہ کسی چیز کو حقیقت بدل سکتے، مطلب جادوگر، تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا کی حقیقت کو بدلنا ان کے لیے عجیب نہ ہوتا اور وہ ایمان نہ لاتے۔ اور رہی بات ٹرانسفیگریشنل میجک کی، تو بھائی پلیز، جادو حقیقت ہے، کوئی شک نہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، اس میں شیاطین کی مدد سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن ایسا جادو کہ جو کسی چیز کی شکل اور اس کی حقیقت بدل دے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ صرف ایلیوژن اور دھوکہ کریٹ کر کے سامنے والے کو ایک چیز دکھائی جا سکتی ہے جادو کی مدد سے۔ کسی بات کے لیے کسی پرانی کتاب کا حوالہ دے دینا یا کسی شخصیت کا نام لے لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ سوائے قرآن اور صحیح حدیث کے کسی بھی چیز کو کاؤنٹر کرنے کا ہر شخص حق رکھتا ہے، اور یہی عقل سلیم کی ایک نشانی ہے۔ جس طرح آج یہ بات چیت ہو رہی ہے، اس کو سینکڑوں سال بعد حوالے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، تو اس وقت اس کو انتہائی اوتھینٹک مانا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہا جائے گا کہ پرانے وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیا وہ غلط تھے؟ لیکن آج اس کی کیا حقیقت ہے یہ آپ اور میں اور باقی سبھی لوگ جانتے ہیں اچھی طرح۔ اب یہ دیکھیں، پھر دوسری بات، یاد کریں کہ جب انہوں نے ادریس علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا تو ادریس علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا تو آخرت کی سزا چن لو یا پھر اس دنیا میں ہی سزا بھگت لو۔ چنانچہ زیادہ تر علماء اور مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ ان کی سزا اب قیامت تک بابل کے اسی تاریخ کنویں کے اندر زنجیروں میں قید رہنا ہے۔ دیکھیے بھائی، کسی بھی بات کو پرکھنے کے لیے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے عقل سلیم، مطلب ایک ایسی سمجھ کہ جس کی مدد سے انسان کسی چیز کو پرکھ سکے۔ کامن سینس بھی عقل سلیم سے ہی مشابہ ہے، لیکن عقل سلیم تھوڑا زیادہ گہرا ہے، تھوڑا زیادہ پیچیدہ ہے۔ اب اگر جہاں آپ کی بات مان لی جائے کہ انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے سزا کے طور پر کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اسی سزا کی پیریڈ میں ہی وہ فرشتے دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں، مطلب جادو سکھانے والا، حالانکہ ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ تو عقل سلیم اور کامن سینس کا تقاضا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بھیا، پرانی کتابوں میں تو جہاں تک بھی آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تقریباً ہر کوئی شخص جانتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بچپن میں بچوں سے کھیلتے وقت چاند پر چلا جایا کرتے تھے۔ تو کیا اس طرح کے واقعہ میں دیے جانے والے حوالے کی تردید کرنے کے لیے کوئی حوالہ چاہیے، کسی اور کتاب سے حوالہ چاہیے، یا پھر عقل سلیم کی مدد سے اس کو کمزور مانا جانا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کچھ اصول اور قوانین وضع کر دی ہیں اور ہر کوئی ان قوانین کا پابند ہے۔ ہاں، جب اللہ چاہیں تو کوئی بھی شخص ان قوانین سے استثناء حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف نبی ہی ہوتے ہیں، اور جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں معجزات کی صورت میں۔ کہ بھائی اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اینکرنگ بیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ایلیوژنری ٹروتھ ایفیکٹ کا۔ مطلب اگر کوئی خبر ہم تک پہلے پہنچتی ہے تو ہم سائیکولوجیکلی طور پر اس خبر کو ہمیشہ سچ مانتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، یا پھر یہ خبر مختلف ذرائع سے بار بار آپ کے سامنے آئے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو انسان نفسیاتی طور پر اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ اور اگر اس کے کاؤنٹر میں چاہے حقیقی خبر ہی آ جائے، دلائل کے ساتھ ہی آ جائے، تو اس کو انسان جھٹلانے پہ آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اس ماحول میں چونکہ علمی بحث و مباحثہ یا پھر تحقیقی میدان کی بہت کمی ہے، تو جب کوئی شخص علمی بات کرتا ہے تو علمی ذوق رکھنے والے لوگ اس چیز کو سچ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی چونکہ وہ بات ان کے سامنے پہلی بار آ رہی ہوتی ہے، تو جب کوئی شخص اس خبر کو یا اس نظریے کو مد مقابل ٹھوس دلائل سے بات کے ساتھ پیش کرے، تب بھی اس کو نہیں مانا جاتا۔ یہ ایک سائیکولوجیکلی وجہ ہے۔ اسی کو دیکھ لیں ہاروت اور ماروت والے معاملے کو، اس میں اکثر طور پر یہی رائے پائی جاتی ہے کہ ہاروت اور ماروت کے پاس علم جادو کا تھا، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آزمائش تھی، حالانکہ یہ نہ تو قرآن شریف میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے، بس مختلف اسرائیلی روایات میں آتا ہے۔ اور اسرائیلی روایات کی حقیقت کیا ہے؟ چلو میں آپ کو ایک روایت بتا کر سمجھاتا ہوں۔
اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک اسرائیلی روایت کا اشارہ دیا تھا. چلیے پہلے اسی روایت کو لے لیتا ہوں، اور اس روایت کو میرے بڑے بھائی فرقان قریشی صاحب نے اپنی پرانی ویڈیو میں بیان کیا تھا. کیونکہ یہ روایت تھوڑی لمبی ہے، اس لیے میں فرقان قریشی صاحب کی ویڈیو میں موجود اس روایت کے ٹکڑے کی ٹائم لائن بتا رہا ہوں، اس کو اپنی ویڈیو میں پلے نہیں کر رہا. وہ آپ خود جا کر چیک کر سکتے ہیں. ویڈیو تقریباً 1 سال پرانی ہے، اور ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضرت داؤد سٹوری ان اردو، حضرت داؤد کا واقعہ، پروفٹ داؤد قصص الانبیاء. اس ویڈیو کو 30 منٹ سے لے کر 35 منٹ تک یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس واقعے کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا. اس کو فرقان بھائی نے بڑے 90 طول الفاظ میں بیان کیا ہے، لیکن اصل اسرائیلی روایات میں اس واقعے میں بڑی گستاخی کی گئی ہے، جس کو فرقان بھائی نے نظر انداز کر دیا ہے. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ روایت ہی انتہائی کمزور ہے. آخر اس کو بیان کرنا ضروری ہی کیوں تھا؟ اس کے بعد میں ابھی آگے کرنے والا ہوں کہ اس کو بیان کرنا کیوں ضروری نہیں تھا. سورہ سات سورہ نمبر 38 آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ 2 شخص دیوار کود کر اندر داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا. ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک دمبی ہے اور میرے بھائی کے پاس 99 دمبی ہیں، اور وہ بات چیت میں تیز ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی مجھے دے دو. تو جواب میں حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم یہ بنتا ہے ان کے فرمان کا کہ بے شک اس نے ظلم کیا ہے، اور اکثر لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایسا فرمانے کی دیری تھی کہ داؤد علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ ان کا ایک امتحان تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ دیوار کودنے والے کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے، اور انہوں نے ایک فرضی صورتحال پیش کی حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے، اور داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنانے میں جلدی کی اور دوسرے بھائی کا موقف سنے بغیر ہی پہلے بھائی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. اس لیے انہیں فوراً احساس ہوا کہ انہوں نے لغزش کر دی ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، حالانکہ یہ صورتحال ایک فرضی تھی. اس آیت کی تفسیر میں محققین علماء کچھ اور لکھتے ہیں، لیکن کئی تفاسیر میں اسرائیلی روایت کو لایا گیا ہے. ان میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے نعوذ باللہ ایک عورت کو دیکھا اور ان کی طرح رغبت کا اظہار کیا، اور اس کے شوہر کو جہاد پر بھیج کر مروا دیا، مطلب ایک قسم کی سازش کی، اور اسے شادی کر لی. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی عورت کو بلا 70 ڈھانپے، مطلب 70 ڈھانپے بغیر ہی دیکھ لیا، وغیرہ وغیرہ. مطلب ایسی اسرائیلی روایات ہیں کہ جن میں ایک نبی تک کو نہیں بخشا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی ہے. حالانکہ اس فرضی صورتحال کے پیچھے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک ایسے واحد نبی گزرے ہیں کہ جن کے لیے قرآن شریف میں اللہ آدم علیہ السلام کے بعد لفظ خلیفہ صراحتاً استعمال ہوا ہے، اور ان کو کافی بڑی بادشاہت نصیب ہوئی تھی، ایک منظم انداز سے بادشاہت نصیب ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 251 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو حکومت دی اور حکمت عطا فرمائی. یہ واقعہ ایک امتحان تھا کہ ان کی حکمت کے وہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا ہے کہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب بھی فاسق شخص تم تک خبر لائے تو پہلے اس کو ویریفائی کر لیا کرو، مطلب تحقیق کر لیا کرو. جس اسرائیلی روایت کو فرقان بھائی پیش کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے معاملے میں، اس روایت میں صراحتاً حضرت داؤد علیہ السلام کی کردار کشی کی گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ روایت بیان ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ کلیئر ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اس طرح کی اخلاقی گراوٹوں سے پاک ہوتے ہیں. تو جہاں اس روایت کی وجہ سے ایک معصوم نبی کی کردار کشی کی گئی ہے، اس روایت کو بھلے ہی 90 طول الفاظ میں بیان کرو، گستاخی کا عنصر بہرحال اس میں موجود ہے. اور اس جیسی روایات کو ضعیف کہہ کر بیان کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس طرح یہ روایات زندہ رہتی ہیں. آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں مخالفین مطلب مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف شعر و شاعری کی تھی، لیکن آج تک ایک شعر بھی ہماری نظر سے نہیں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والا. وہ شاعری اپنی موت آپ مر گئی. ایسا کیا ہوا؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس شاعری پر سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت بیان کی اور کچھ نہیں کیا. اس طرح عیسائیوں میں عیسی علیہ السلام کے سولی چڑھنے کی روایت تواتر سے چلی آ رہی ہے، سینکڑوں سالوں سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے. لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام اوپر اٹھا لیا گیا اور وہ قرب قیامت آ کر مسلمانوں کی کمان سنبھالیں گے. ویسے اور بھی بہت سی روایات ہیں اسرائیلی روایات کہ اگر ان پر بات کی جائے تو یقین مانیں کہ گھنٹوں بھی کم پڑیں گے. سورہ قرآن کی کسی بھی چیز میں کرپشن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی میں کرپشن نہیں ہوگی یا نہیں ہو سکتی. ہم مسلمان ایسی روایات کہ جن میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو منسوب کیا جاتا ہے اس کو بھی قرآن کے کرائٹیریا پر پرکھا جاتا ہے. تو کیا ہم علمی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ صحیح روایات کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کریں؟
قرآن شریف میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ ہدایت کے لیے بیان ہوئے ہیں، اور جتنا ہمارے لیے ضروری تھا اتنا ہی آتا ہے قرآن شریف میں. اور اگر کسی بات کی تفصیل نہیں آئی تو ایسی تفسیر نہیں کرنی چاہیے کہ جن میں ایسی اسرائیلی روایات کا سہارا لیا جائے کہ جو خود قرآن کے نصوص کے خلاف ہوں. ہاں اگر کوئی ایسی روایت ہے جو قرآن کی تائید میں ہو یا قرآن اس کی تائید کر رہا ہو تو اس کو لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور آخر میں فرقان بھائی کی یوٹیوب فیملی سے التماس کرتا ہوں کہ بھیا تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں اور فرقان بھائی کا نام بھی اس بحث مباحث میں شامل نہ کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس طرح کی شخصیت نہیں ہے کہ وہ اپنی علمی بات پر اختلاف کو اس حد تک پرسنل لیں کہ وہ جواب اور گالی گلوچ پر اتر آئیں. تو میری آپ سے التماس ہے کہ آپ تسلی سے میری ویڈیوز دیکھیں. جہاں کہیں میں غلط ہوں گا، ظاہر انسان ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں کھلے دل سے سر عام اپنی ویڈیو میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں گا، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ ظرف رکھنے والا شخص کی نشانی ہے کہ اگر وہ علمی طور پر کہیں کمزور ہے یا اس سے غلطی ہو گئی ہے، ظاہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو اس کو ماننا چاہیے اور میں مانوں گا. علمی شخصیت ہونے کا مظاہرہ کریں اور بازاری زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں. شکریہ.